الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ترجمہ مومنو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو۔ منافقوں کے اوپر دو چیزیں بڑی دشوار تھیں۔ ایک چیز تو اطاعت رسول تھی جو کہ زیادہ تر ایک نفسیاتی مرحلہ تھا، ایک نفسیاتی الجھن تھی، لیکن دوسری چیز جو ان پر گراں تھی وہ جہاد تھا، جیسے اپنے مال خرچ کرنا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ایک خالص محسوس مادی شے ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی منافقوں پر بہت بھاری تھیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھال لو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں یا ٹولیوں کی صورت میں، خواہ فوج کی شکل میں، جیسا موقع ہو ویسا ہی نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجے، جیسے غزوہ بدر سے قبل آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائی، جبکہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں آپ پوری فوج لے کر نکلے۔ تو ان میں سے جو شکل بھی ہو اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہوا کہ دشمنوں کی جانب سے چوکنے رہیں، ہتھیار تیار رکھیں اور موقع کے مطابق ہی نکل کھڑے ہوں۔ اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ترجمہ، اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا۔ اس آیت کے اندر منافقوں کا طرز عمل کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ چونکہ منافقین مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات آتی ہے تو چونکہ ان کے اندر سے ایمان نہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اس لیے ان پر یہ حکم شاق گزرتا ہے اور دل سے شرکت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے بد دلی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اس کے دو معنی یہاں پر لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جانوں کو روکتے ہیں اور جہاد کی شرکت سے پیچھے رہ جانے اور نکلنے میں دیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو جہاد کی شرکت سے روکتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں منافقین نے ایسا کیا۔ چونکہ یہ لوگ صرف صاحب دنیا ہیں، باہر سے مسلمانوں میں شریک ہیں اور اندر سے ان کے دشمن ہیں، اس لیے ان کی زبانوں پر وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ان کے نفاق اور دل کے مرض کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا اللہ نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے انعام سے نوازا، اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر ہوتا تو جو مصیبت ان لوگوں کو پہنچی ہے وہی مصیبت مجھ کو بھی پڑتی۔ منافقوں کا کردار ان کی باتوں سے سامنے آ جاتا تھا، اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کے اندر بھی نمایاں کر کے بتا دیے جاتے تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی پورے کا پورا دین میں شامل فرما لے اور ہمارے اندر منافقت کی کوئی بھی نشانی اور کوئی بھی چیز نہ پنپنے دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔